رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ درس حدیث کے پچھلے درس میں ہم حدیث کے بارے میں تفصیلی بیان کیے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ درس حدیث پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث اور سنت ایک ہے، جو سنت ہے وہ حدیث ہے اور جو حدیث ہے وہ سنت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ حدیث عام ہے کیونکہ حدیث میں ضعیف حدیث بھی ہیں اور صحیح حدیث بھی ہے، جبکہ سنت خاص ہے۔ اور سنت خاص کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کیا ہوا طریقہ ہے، اس کے اندر جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امت کو سکھایا، جو قرآن کے معنوں کی تشریح کرتا ہے، تو اس خاص طریقے کا نام سنت ہے۔ حدیث کا جب لفظ بولا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال جس کی اتباع کرنا جائز ہے اور جس کی اتباع کرنا جائز نہیں، دونوں قسم کو بولا جاتا ہے۔ مثلاً اتباع کرنے کے لیے تو بہت سی سنتیں ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقے، اور بعض چیزیں ممنوع الاتباع ہیں، یعنی وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، اس کو کہتے ہیں ممنوع الاتباع۔ جیسے بیک وقت میں 9 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھنا، امت میں سے کسی مسلمان کے لیے بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے، تو چاہیے وہ جائز الاتباع ہو یا ممنوع الاتباع ہو، ان تمام پر حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے۔ سنت ان تمام باتوں کو کہتے ہیں کہ جس کو کرنا ضروری ہے، جس کو جائز الاتباع کہتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ذمے میری سنتوں پر عمل کرنا ہے اور خلفائے راشدین پر عمل کرنا ہے۔ خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم میں 2 باتیں چھوڑی ہیں، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اس پر عمل کرتے رہو گے۔ ان دونوں پر عمل کرنا مضبوطی کے ساتھ لازم اور ضروری ہے۔ ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرا ہے سنت رسول اللہ، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت کہتے ہیں طریقہ نبوی کو اور حدیث کہتے ہیں اقوال نبی کو یا الفاظ نبی کو۔ حدیث کے لکھنے اور جمع کرنے کے بارے میں ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیثیں کس طرح جمع ہوئیں اور لکھی گئی ہیں۔ اس پر مختصر عرض کرتی ہوں۔ تاریخ تدوین حدیث کہ حدیث کو کب جمع کیا گیا۔ تدوین کے معنی جمع کرنا ہے۔ یہ بات جاننی چاہیے کہ حدیث کی حفاظت کے 2 طریقے تھے۔ نمبر 1 ضبط صدر یعنی سینے کے اندر محفوظ ہو جانا۔ نمبر 2 ضبط کتابت یعنی لکھنے کے اندر اس کو محفوظ کرنا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ حدیث کو سن کر اس کو یاد کرتے تھے اور یاد رکھتے تھے۔ زمانے کے گزارنے کے ساتھ ساتھ حافظے کمزور ہو گئے، پھر صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس کو کتابی شکل دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے میں اس کو لکھ لیتا تھا۔ اسی طرح حضرت رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے بہت سی چیزیں سنتے ہیں، کیا ہم اس کو لکھیں؟ آپ نے فرمایا اس کو لکھو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حدیث کی کتابت شروع ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد تابعین کا طبقہ آیا تو پہلی صدی ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز جو خلیفہ تھے، جن کی وفات 101 ہجری میں ہوئی، انہوں نے امام محمد بن مسلم بن شہاب زہری کو اور اسی طرح مدینہ کے قاضی امام ابو بکر بن محمد کو حکم دیا کہ ایک ایک کتاب حدیث میں تصنیف کریں، یعنی لکھیں۔ تو تابعین کے اس دور میں ابن شہاب زہری نے حدیث کے اندر پہلی کتاب لکھی۔ پھر اس کے بعد ابو بکر نے بھی ایک کتاب لکھی، یعنی جو ان کو حدیثیں یاد تھیں اور جہاں جہاں سے ان لوگوں کو حدیثیں صحیح سند کے ساتھ ملی، انہوں نے اس پر حدیث کی کتابیں لکھیں۔ پھر اس کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، جس میں مختلف علماء نے احادیث کی کتب کو ابواب یعنی ٹائٹل کی ترتیب کے ساتھ لکھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں امام مالک نے موطا مالک لکھی، اسی طرح مکہ مکرمہ میں ابن جراح نے، یمن میں معمر بن راشد نے، خراسان میں عبداللہ بن مبارک نے، اور کوفہ میں سفیان ثوری نے، اور ملک شام میں عبد الرحمن اوزاعی نے، اور بصرہ میں حضرت ربیع نے حدیث میں ایک ایک کتاب لکھی۔ یہ زمانہ دوسری صدی کا ہے۔ اس کے بعد ایک طبقہ ایسا آیا جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، جیسا کہ احمد بن حنبل نے نصرت احمد کے نام سے حدیث کی کتابیں لکھی۔ گویا کہ یہ تیسری صدی کا یہ دور ہے جس میں تدوین حدیث کا کام بہت اونچا گیا اور بڑی تعداد میں کتابیں لکھی گئیں، اور اسی صدی میں صحیح ستہ لکھی گئی۔ تو گویا کہ اس صدی میں حدیث پر بہت کام ہوا۔ بے شمار کتابیں ائمہ نے، علماء نے تصنیف کی، چنانچہ مرفوع، موقوف، مقطوع اور ضعیف احادیث پر خوب کام کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دور ایسا آیا جس میں صحیح اور ضعیف پر مستقل کتابیں لکھی گئیں، راویوں کے حالات لکھے گئے، صحیح احادیث اور ضعیف حدیث کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا۔ اسی طرح ان صدیوں کے اندر جو کام کیا گیا وہ حدیث کو جمع کیا گیا۔ وہ ائمہ کا شاندار کارنامہ ہے، کیونکہ احادیث کی صحت اور اس کا ضعیف نازک کام ہے، اور اس کے اہل وہی لوگ ہیں جو اس علم میں مہارت رکھتے ہیں۔ صحیح ستہ کے مشہور محدثین کرام: نمبر 1 حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 4 حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 5 حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 6 حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ مشہور فقہ کرام: نمبر 1 حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 4 حضرت امام
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ جس سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا، اسی سال حضرت امام شافعی پیدا ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے۔ حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم اور حضرت امام ابو داؤد حضرت امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد احادیث کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی کتاب ہے۔ صحیح بخاری سے تقریباً 3-4 گنا بڑی ہے۔ نبی اور رسول میں فرق۔ نبی اور رسول کی وضاحت میں اہل علم کے متعدد اقوال ہیں۔ زیادہ راجح یہ ہے کہ رسول اس سے کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آیا ہو، اور اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یا یہ کہ وہ شریعت بالکل ہی نئی ہو، جیسے کسی نبی نے ان سے پہلے پیش نہ کیا ہو۔ نمبر 2، یا یہ کہ اس سے پہلے وہ شریعت آ چکی ہو لیکن قوم کے لیے وہ نئی ہو، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی شریعت تھی، لیکن قوم جرہم کو حضرت اسماعیل کے ذریعے ہی اس کا علم ہوا، گویا یہ شریعت اس قوم کے لیے نئی تھی۔ اور نبی اسے کہتے ہیں جس پر وحی آتی ہو، خواہ وہ نئی شریعت لے کر آیا ہو یا کسی قدیم شریعت ہی کا مبلغ ہو، جیسے اکثر نبی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ نبی اور رسول کے بارے میں ایک بات تو متفق ہے کہ جس میں کوئی اشکال نہیں اور نہ کوئی اختلاف، خاص اور عام کی نسبت ہے۔ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے مومن اور مسلم۔ مومن خاص ہے اور مسلم عام ہے، یعنی ہر مومن لازماً مسلم ہوگا، ہر مسلم کا مومن ہونا لازم نہیں۔ یہ تھا مختصر بیان نبی اور رسول کے فرق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔